بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، ہر طرف صرف ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے ایران کے طاقتور ترین ڈرونز۔ یہ بات ہر ایک کی زبان پر ہے، کیونکہ اس حملے میں میزائلز کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ یہ حملہ نہ صرف بڑا تھا بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون حملہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ڈرونز جو کہ سستے اور انتہائی موثر ہیں، دنیا کے میدان جنگ کا رخ بدل رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کے طاقتور ترین ڈرونز نے وہ کچھ کر دکھایا جو بڑے بڑے جنگی طاقتور ترین ممالک بھی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ ایران کی یہ ڈرون ٹیکنالوجی اتنی زیادہ خطرناک کیوں ہے، اور کیا یہ واقعی عالمی توازن کو تبدیل کر سکتی ہے یا یہ صرف ایک وقتی کامیابی ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جدید جنگیں اب روایتی اسلحے اور فوجی طاقت سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ آج کی جنگوں میں ٹیکنالوجی کا کردار فیصلہ کن ہوتا جا رہا ہے، اور ناظرین، ان تمام چیزوں کا سب سے اہم پہلو ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ حالیہ برسوں میں ڈرونز نے جنگ کے میدانوں میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس نے بڑی فوجوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ اور ناظرین، یہ انقلاب ہم نے سب سے پہلے 2020 کی آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں دیکھا تھا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان یہ جنگ کافی عرصے تک چلتی رہی تھی، لیکن 2020 میں صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ آذربائیجان نے ترکی کے بنائے ہوئے ڈرونز کا استعمال کیا اور چند ہی دنوں میں ایک ایسی جنگ جیت لی جسے روایتی انداز میں شاید برسوں تک لڑا جاتا۔ ان ڈرونز نے دشمن کے ٹھکانوں کو دور بیٹھ کر نشانہ بنایا اور آذربائیجان کو بڑی آسانی کے ساتھ فتح دلوا دی۔ ناظرین، وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار جدید ڈرونز کی اصل طاقت کو دیکھا تھا۔ پھر آیا 2022 کا سال، جب روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے آغاز میں روس نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کی، لیکن یوکرائن نے بھی ترکی کے ڈرونز کا سہارا لے کر روس کی طاقت کو روک دیا۔ یہ ڈرونز روسی ٹینکوں اور فوجی قافلوں کو نشانہ بناتے رہے اور جنگ کے میدان میں یوکرائن کو ایک اہم دفاعی لائن فراہم کرتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی رہی، ترکی کے ڈرونز کا اثر کم ہونے لگا۔ ناظرین، یہاں سے ایک نیا اور پراسرار موڑ آتا ہے۔ روس نے کچھ ایسا کیا جو دنیا کو حیران کر گیا۔ ترکی کے ڈرونز منظر عام سے غائب ہونے لگے اور روس دوبارہ طاقت حاصل کرنے لگا۔ دنیا بھر کے ماہرین حیران تھے۔ بڑے بڑے ممالک خصوصاً امریکہ اور یورپ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ روس کے پاس کون سی نئی طاقت آ چکی ہے جو اسے دوبارہ مضبوط کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کا جواب جلدی سامنے آ گیا، اور ناظرین، یہ جواب ایسا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ جواب تھا ایرانی ڈرونز، جو روس ترکی کے ڈرونز کے مقابلے میں استعمال کر رہا تھا۔ ناظرین، ایران جو برسوں سے عالمی سطح پر تنہا تھا اور سخت ترین اقتصادی پابندیوں کا سامنا کر رہا تھا، خاموشی سے روس کو ایک نئی اور خطرناک ٹیکنالوجی فراہم کر رہا تھا۔ اور یہ کوئی عام ڈرون نہیں تھے، بلکہ سستے، کارگر اور تباہ کن ڈرونز تھے جو جنگ کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ناظرین، دنیا کے لیے ایک چونکا دینے والا لمحہ تھا کہ ایران جیسا ملک جسے پابندیوں اور اقتصادی مسائل نے دبا رکھا تھا، اتنی جدید ٹیکنالوجی میں اتنی تیزی سے کیسے ترقی کر چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت کوئی بھی ایران کی اس جدید ٹیکنالوجی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور یورپ جو یوکرائن کی حمایت کر رہے تھے، اس نئے خطرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایران نے خاموشی سے میدان جنگ میں اپنی موجودگی کا لوہا منوا دیا۔ ایران کی اس کامیابی نے نہ صرف روس کو جنگ میں مضبوط کیا، بلکہ عالمی سطح پر اس کی ڈرون ٹیکنالوجی کی مانگ بھی بڑھا دی۔ ناظرین، ایک ایسا ملک جو کبھی عالمی سطح پر مذاق کا نشانہ تھا، اب دنیا کے سامنے ایک طاقتور ڈرون سپلائی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ آج ایران کے ڈرونز نے اپنی بے پناہ طاقت اور سستے ہونے کی بدولت عالمی جنگی مارکیٹ میں ایک نیا رجحان قائم کر دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ڈرونز کو صرف چند بڑے اور صرف طاقتور ترین ممالک کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، لیکن ناظرین، ایران نے اپنے ڈرونز کی وجہ سے اس تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ ایران کے تیار کردہ ڈرونز جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ کم لاگت کے بھی ہیں، اب دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک پرکشش آپشن بن چکے ہیں۔ ناظرین، ایران کی یہ ڈرون ٹیکنالوجی نہ صرف جنگی میدان میں کارآمد ثابت ہو رہی ہے، بلکہ اسے بڑی تعداد میں عالمی خریداروں کی توجہ بھی حاصل ہو رہی ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو جدید اور مہنگے جنگی ہتھیار خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بہت سارے ممالک ایران کے ڈرونز کو ایک قابل اعتماد اور سستے متبادل سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، ان ممالک کا کہنا ہے کہ ایران کے یہ ڈرونز بڑی طاقتوں کے ڈرونز جتنے تو مہنگے نہیں، لیکن ان کی کارکردگی اور تباہ کن صلاحیت کسی بھی طور پر کم نہیں ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں اردن اور شام کی سرحد کے قریب واقع ایک فوجی اڈے پر ایرانی ڈرونز کے ذریعے کیے گئے حملے میں دوبارہ ان کی خطرناک صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، اس حملے میں امریکی فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس نے عالمی سطح پر ایران کے ڈرونز کی تباہ کن قوت کو مزید ثابت کر دیا ہے۔
नाज़रीन, अमरीकी फौजी अड्डे पर यह ड्रोन हमला आलमी सतह पर एक पैगाम बनके उभरा कि ईरान के ड्रोन्स न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि जंगी मैदान में भी बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, यही वजह कि आज दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर वो जो इक्तिसादी तौर पर कमजोर हैं, ईरानी ड्रोन्स को खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। मशरक़ वुस्ता, अफ्रीका और हत्ता के जनूबी एशिया के कई ममालिक ईरान के इन सस्ते और कारगर ड्रोन्स को अपने दिफाई निज़ाम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान की इस ड्रोन टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ जंगी मैदान में तहलका मचा दिया है बल्कि ईरान के लिए एक नई मौशी राह भी हमवार की है। नाज़रीन, ईरानी ड्रोन्स की बढ़ती हुई आलमी मांग ये जाहिर करती है कि ईरान न सिर्फ एक जंगी ताकत के तौर पर उभर रहा है बल्कि आलमी हथियारों की मार्केट में भी एक अहम मकाम हासिल कर रहा है। नाज़रीन, ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो खास चीज सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल कर रही है वो है शाहिद ड्रोन। नाज़रीन, शाहिद ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक साथ कई मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जो इसे दुश्मन के खिलाफ इंतहाई मौलिक हथियार बनाता है। शाहिद ड्रोन की दूसरी अहम खसूसियत ये है कि ये 15 घंटे तक फिजा में परवाज कर सकता है। ये तवील परवाज की मुद्दत इसे इंतहाई मौसर बनाती है, क्योंकि इस दौरान ये अपने हदफ की निगरानी कर सकता है और मुनासिब मौका मिलने पर हमला भी कर सकता है। नाज़रीन, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होती है, जो इसे दूर दराज के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करती है। नाज़रीन, इस तरह ये ईरान के दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि उन्हें इस ड्रोन की मौजूदगी का खौफ रहता है। शायद ड्रोन की एक और खास बात यह है कि ये हदफ को निशाना बनाने के बाद हवा में खुद को दुरुस्त कर लेता है और फिर अपने हदफ से टकराकर धमाका करके खुद को तबाह कर लेता है। नाज़रीन, ये खुद कुछ हमला करने की सलाहियत ने इसे बेहद मौसर बना दिया है, क्योंकि दुश्मन की दिफाई लाइन्स को तोड़ने और बड़े नुकसानात पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन दुश्मन के रडार से बचने की टेक्निक भी इस्तेमाल करता है, जिसकी बदौलत ये ज्यादातर हिफाजती इक़दामात को नजरअंदाज करते हुए अपने हदफ पर पहुंचने में कामयाब रहता है। नाज़रीन, यही वजह है कि ये ड्रोन जंगी मैदान में एक नया म्यार कायम कर रहा है, जिसकी बदौलत ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर एक मुनफरिद हैसियत दिलाई है। नाज़रीन, ईरान की तकनीकी तरक्कियात न सिर्फ इसकी फौजी ताकत में इजाफा कर रही हैं बल्कि इसे आलमी हथियारों की मार्केट में भी एक नुमाया मुकाम फराहम कर रही हैं। शाहिद ड्रोन जैसे जदीद हथियारों की बदौलत ईरान की फौजी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली आई है, जिसने इसे जदीद जंगों में एक ताकतवर खिलाड़ी बना दिया है। नाज़रीन, ईरान अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल अपने इलाकाई असर और रसूख को बढ़ाने के लिए करता है। ईरानी ड्रोन्स को यमन, इराक, शाम और लबनान में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां ईरान अपने इत्तेहादी ग्रुप को सपोर्ट फराहम करता है। ईरानी ड्रोन्स में जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम भी शामिल होता है, जो इनको ज्यादा मौसर बनाता है। ये निज़ाम दुश्मन के रडार और मौसलाती निज़ाम को जैम कर सकता है। नाज़रीन, इन तमाम अवामिल ने ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया है, खास तौर पर मशरक़ वुस्ता के खित्ते में। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में काफी इजाफा किया होगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।